آج الحمدللہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے۔ کل 29 ہو سکتا ہے کہ کل سے نماز تراویح شروع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود رمضان المبارک کی آمد کا استقبال فرماتے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کی قدر و منزلت کو جانیں، جتنا ہو سکے اس میں کثرت سے عبادت کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس حوالے سے واضح و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو کئی محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمائی ہے، اور انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن 29 شعبان ہوگی یا 30 شعبان ہوگی، شعبان کے آخری دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح نصیحت فرمائی رمضان کے متعلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باتیں ارشاد فرمائی تھی رمضان کے متعلق، وہ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک بھی پہنچی۔ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سائبان بن کے وہ آنے والا ہے۔ شہر مبارک، وہ برکت والا مبارک مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا مہینہ ہے؟ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ، ایسا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس مہینے کی برکتوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت 1000 مہینے سے افضل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس پورے مہینے کی برکتوں کے کیا کہنے، جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل عبادت ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکت کا ایک اظہار فرمایا مختصر سا، پھر فرمایا شہر، اچھا، جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنا فرض کر دیے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے زیادہ ایک عبادت کر دی ہے، زائد عبادت کر دی ہے۔ دیکھیں آپ رمضان المبارک کے علاوہ دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ عشاء کے بعد 20 رکعت نماز اور بھی پڑھتے ہیں، یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اسی تراویح کا ذکر ہے جو ہم عشاء کے بعد 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے ہیں، لیکن اس میں رات میں جو تم عبادت کرتے ہو نا، وہ فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ ایک زائد عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی ایک نیکی کرے، ایک کوئی بھلائی کا کام کرے، کوئی ایک نیکی کرے، کانا کمن ادى فریدۃ فیما سواہ، فرمایا وہ شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے رمضان کے علاوہ دیگر کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ، رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں جو ہم فرض ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب پاتے ہیں، اگر رمضان میں ہم کوئی ایک نیکی کرتے ہیں، نفلی کام کوئی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک معمولی سی نیکی کا بھی ثواب ہمیں فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان میں اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے، فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت والا مہینہ ہے جی، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ومن ادى فریدۃ فیہ، اور جو اس میں فرض ادا کرے، کان کمن ادى 70 فریدۃ فیما سواہ،
وہ ایسے ہیں کہ گویا اس نے عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں جیسے 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ. عام دنوں میں ایک نماز فرض کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے، لیکن اگر وہی ایک فرض نماز آپ رمضان میں ادا کریں تو وہ ایک فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ویسے اللہ کے فضل و کرم سے اگر بندہ مومن رمضان کا پورا مہینہ اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، ہر نماز کا ثواب 70 گنا ملتا رہے گا، پورے سال کی نمازیں پوری ہوں گی. سبحان اللہ. کیسا ثواب ملے گا جی. اللہ. اب 30 کو 70 سے ضرب دیں نا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. پورا سال. یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جب نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے تو دیکھیں نا، یہاں 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا. سبحان اللہ. گویا کہ کوئی مسجد حرام میں جا کے خانہ کعبہ میں رمضان کا مہینہ گزارے تو ایک فرض نماز ادا کرے تو 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے. سبحان اللہ. اور مدینہ میں وہ جا کے ادا کرے ایک نماز پڑھنے کا 35 لاکھ نمازوں کا ثواب. سبحان اللہ. عام سا قاعدہ قانون ہے، محنتی انسان ہم دنیا داروں کو بھی پسند ہوتا ہے. جو محنت جتنی زیادہ کرتا ہے نا وہ سب کو پیارا لگتا ہے، اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو محنتی انسان اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں دنیا دار لوگ مختلف، آپ اداروں میں دیکھ لیں، آفس وغیرہ میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ادھر ادھر آپ دیکھ لیں، جو شخص جتنا دیانتدار ہے، خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے، سیٹھ بھی، ادارے والے بھی نہ صرف اس سے خوش ہوتے ہیں، نہ صرف اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، سال کے بعد کوئی تقریب وغیرہ منعقد کر کے کہتے ہیں جی فلاں نے اچھی کارکردگی کی ہے، اس کے لیے یہ انعام ہے، اس کی اچھی کارکردگی ہے، اس کے لیے یہ انعام ہے. جب بندے ہو کر محنتی انسان کو پسند کرتے ہیں، دیانتدار کو پسند کرتے ہیں، وہ رب ہو کر اپنے محبوب بندوں کی محنت کو پسند نہیں کرے گا کیا؟ وہ بھی کرتا ہے. وہ بڑا نوازتا ہے محنتی بندے کو. جو اس کی خاطر محنت کرتا ہے نا وہ اس کو بڑا نوازتا ہے، دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی. دنیا دار کیا ہوتا ہے؟ کسی کارخانے ادارے میں کسی کی ترقی ہو جاتی ہے، زیادہ محنتی ہے، ایک آدھ پوسٹ اس کی بڑھ گئی، ایک نشست ایک کرسی اس کی ایک درجہ اونچا ترقی کر گیا، کچھ سیلری بڑھا دی، ہو سکتا ہے سال کے بعد ڈبل سیلری دے دی، ڈبل سے بھی تھوڑی سی زیادہ دے دی. 10 گنا کوئی نہیں دیتا. رب اپنے بندے کو اس کی محنت کا صلہ 10 گنا دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے، 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے. سبحان اللہ. رب جب اپنے بندے کو اس کی محنت کا صلہ دیتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے، آخرت میں بھی نظر آئے گا. اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے جو ولی بنتے ہیں، کیسے ولی بنتے ہیں؟ وہ محنت، ریاضت، عبادت سے ہی بنتے ہیں نا. وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دن میں 1000 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. 1000 رکعت. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دن میں 500 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور پورے ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان حضرات نے محنت کی نا جی، پھر اللہ نے ان کو محنت کا صلہ یہ دیا کہ انہیں اپنے محبوب بندے ولی بنا لیا. اور ولی بننے کے بعد وہ جو انعام و اکرام سے نوازتا ہے وہ بندے کی وہم و گمان سے ماورا ہوتے ہیں. حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور اس طرح کے اسی دور کے کوئی اللہ کے ولی تھے، محبوب بندے تھے، ایک مرتبہ کسی کی عیادت کے لیے گئے. وہ ان کے علاقے کا رئیس تھا. دیکھیں جی رب اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے. دنیا والے اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. رب بھی جس سے خوش ہوتا ہے نا، رب بھی اس کو بے پناہ نوازتا ہے. سبحان اللہ. ایسا نوازتا ہے کہ رب خود ہی اس بندے کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا نوازنا کیا ہوگا کہ رب بھی اس بندے کا ہو جائے کہ بندے تو میرا میں تیرا. سبحان اللہ. وہ کسی رئیس کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھا.
گئے، حال احوال پوچھا، اس نے دعا کروائی، آپ نے دعا بھی فرمائی اس کے لیے، واپسی کی اجازت چاہی تو اس نے درہم و دینار کا بھرا ہوا ایک تھیلا دیا، رئیس تھا کافی بڑا، اس نے تھیلا دیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تھیلا اس کو واپس دے دیا۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے شاگرد تھے، 2-3 مریدین تھے، وہ بیچارے پریشان ہوئے کہ یہ واپس کیوں کیا۔ راستے میں آتے ہوئے کچھ گفتگو ہوئی تو ایک شاگرد نے عرض کی کہ حضور اس نے جو رقم وغیرہ دی تھی تو آپ لے آتے، ہمیں بوقت ضرورت کام آتی، آپ نے واپس کیوں کر دی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ پھر بھی حجت بازی کرنے لگا کہ نہیں ضرورت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ذرا اس زمین کی طرف دیکھو، ہاتھ یوں کیا اور فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ اس نے جب زمین کی طرف دیکھا، جدھر دیکھتا وہ ساری زمین ادھر تک سونا ہی سونا بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، جدھر نظر اٹھاتا ہر طرف سونا ہی سونا نظر آتا۔ فرمایا جب ہمارے رب نے ہمیں یہ دیا ہے تو اس تھیلے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا دار بھی محنتی انسان کو نوازتے ہیں، رب بھی نوازتا ہے۔ رب جب نوازتا ہے تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نگاہ جدھر اٹھائی ادھر زمین سونا بن گئی۔ سبحان اللہ، جدھر اشارہ کیا ادھر زمین سونا بن گئی۔ رب جو تجارت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ نا، وہ کم از کم کہتا ہے کہ 10 گنا ہے۔ حیرت کی بات ہے جی، جو رب کریم ہمیں ایک نیکی کا بدلہ بھی 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو اس گناہ کا بدلہ کتنا ہے؟ ایک ہی، اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کرے تو 10 لکھی جاتی۔ یہ کم از کم مقدار ہے، کم از کم 10 لکھی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک، اس سے بھی آگے رب جتنی چاہے لکھ دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے فضل کی۔ لیکن ایک بات چھوٹی سی عرض کروں گا یہاں پہ، بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے نا، رب تب بھی نیکی لکھوا دیتا ہے، اور نیکی کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ایک نہیں، اس کے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھو، یہ کرم ہے اس کا۔ اور اگر بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے نا، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب آپ حضرات ذرا خود سوچ کے مجھے یہ بتائیے، وہ مسلمان جو کل قیامت کے دن میدان معاشر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، میزان عمل میں جب اس کا نامہ اعمال تولنے کا وقت آئے تو اس کی جب رجسٹر کھلیں تو صرف گناہ ہی گناہ ہوں، نیکیاں نہ ہوں، آپ کہیں گے کہ وہ کوئی بندہ ہے؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہ مل رہا تھا، ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ۔ پھر بھی جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلا تو نیکیوں کے ڈھیر نہیں ہیں، گناہوں کے ڈھیر ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا نادان ہے وہ شخص، اتنی بڑی تجارت کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ اچھا، کیا وہ بندہ مومن نیکی کا دل میں ارادہ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا؟ اس کو تو سوچنے پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ کل اگر قیامت کے دن کسی کے گناہ ہی گناہ ہیں، اس کا مطلب کہ وہ اتنا بدترین شخص تھا جو دل میں نیکی کا سوچتا بھی نہیں تھا، دل میں بھی برا ہی سوچتا تھا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسا تو نہ ہونا بندہ مومن کے ایک طرف 10 گناہ مل رہا ہے، دوسری طرف ایک مل رہا ہے، لیکن جب حساب کتاب ہو تو وہ ایک گناہ والا مال زیادہ ہے، 10 گناہ والا ہے ہی نہیں۔ یہ کیسا مومن ہے؟ نام کے مسلمان ہیں ہم۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھ لیں، اگر رب کے ساتھ کوئی تعلق جوڑتا ہے، رب کے لیے اگر کوئی محنت کرتا ہے تو صلہ رب کیسا دیتا ہے؟ نگاہ اٹھاؤ تو زمین بھی سونا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو رمضان آ رہا ہے، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ باقی جو 11 مہینے ہیں، دن میں ہم پیاس لگتی ہے، صبر کرتے ہیں کہ پانی نہ پئیں؟ نہیں کرتے۔ جو ہی پیاس لگی پانی کی تلاش کرتے ہیں، جہاں سے ملا پانی پی لیا۔ بھوک لگی کھانے کی تلاش کرتے ہیں، جو ہی کھانا ملا وہ کھا لیا۔ کوئی صبر نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر بندہ مومن کو دوپہر کے وقت پیاس لگ جائے
تو وہ کب تک صبر کرتا ہے؟ مغرب تک صبر کرتا ہے. کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح 9-10 بجے ہی پیاس لگ گئی. اب کب تک اس نے صبر کرنا ہے؟ پیاس صبح لگی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہے، یا اللہ اب کیا کروں، پانی تو پی نہیں سکتا، اب کیا ہے؟ پھر صبر ہی کر رہے ہیں. کب تک صبر کرے گا؟ مغرب تک اس نے صبر ہی کرنا ہے. بھوک لگی ہے، سحری کے وقت اٹھ نہیں سکا، کھانا نہیں کھایا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. بندہ مومن، اللہ کا نیک بندہ، اس نے کہا نہیں روزہ تو مجھے رکھنا ہے اگرچہ بھوکا رہوں. دوپہر کے وقت کام کاج کرتے ہوئے بھوک لگ گئی، لیکن کھائے گا کب؟ مغرب کے وقت کھائے گا. مغرب تک کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے کیا ہیں؟ شکر کے مہینے ہیں. بھوک لگی ہے، جلدی جلدی کھایا، اس کے بعد کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا. پیاس لگی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا، وہ جو ہی پیٹ کے اندر گیا نہ اس نے ٹھنڈک پہنچائی تو بے ساختہ زبان سے نکلا الحمدللہ. سبحان اللہ. ٹھنڈا پانی شدید پیاس کے وقت پیے نا جی، ٹھنڈا پانی خود بخود منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مانگا. ہم بھی عجیب لوگ ہیں، علماء کرام کے لیے، بزرگوں کے لیے ہم دین کچھ اور سمجھتے ہیں، اپنے لیے دین کچھ اور سمجھتے ہیں. تو وہاں بھی کوئی ایسا شخص بیٹھا تھا. جب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈا پانی مانگا نا تو اس نے کہا حضور یہ ٹھنڈی پانی کی لذتیں تو عام لوگ لیتے ہیں، آپ تو نیک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی کیوں پی رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھنڈا پانی دل کو اللہ کی حمد کی طرف مائل کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. میں نے جب بھی ٹھنڈا پانی پیا ہے اس پروردگار کے فضل سے ہمیشہ دل سے آواز آتی ہے الحمدللہ. ٹھنڈے پانی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. فرمایا وہ فوراً اللہ کی حمد کرواتا ہے، اس لیے ٹھنڈا پانی پیتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے شکر کے مہینے ہیں. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، صبر کا مہینہ صرف ایک ہے، شکر کے مہینے 11، یعنی کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو. رمضان کے مہینے میں کھانے پینے پہ پابندی ہے، صبر کرو. صبر کا ایک مہینہ، شکر کے 11 مہینے. پتہ چلا کہ صبر کا جو عمل ہے وہ شکر کے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک مہینہ ہے پھر بھی باقی 11 مہینوں پہ بھاری ہے. سبحان اللہ. ان پر فضیلت رکھتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی عرض کروں، خلوص کا اور محبت کا پتہ چلتا ہی سختی کے وقت ہے. جب تک کوئی سختی پریشانی نہ آئے تو کسی کے مخلص ہونے کا، کسی کا صادق ہونے کا پتہ نہیں چلتا. جب کوئی مشکل مصیبت پریشانی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی بندہ مخلص ہے، واقعی محبت کرنے والا ہے یا صرف دعویٰ کرتا تھا. یہ صبر، رمضان کا صبر، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا، اللہ کا سچا فرمانبردار کون ہے اور جھوٹا کون ہے. جو اس میں بھوک پیاس تکلیف برداشت کرتا ہے نا وہ اللہ کا سچا بندہ ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ فیصلہ اس نے خود ہی کرنا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، کیونکہ باقی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو صبر جو ہے وہ انسان کی حقیقت ظاہر کرتا ہے. شکر جو ہے انسان کھاتا پیتا ہے، شکر میں کچھ لالچ بھی آ سکتی ہے، چونکہ کچھ مل رہا ہے تو شکر کر رہا ہے، تو ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہاں سے مل رہا ہے. لیکن کچھ مل نہیں رہا بلکہ کھانے پینے پہ الٹا پابندی ہے کہ کچھ نہیں کھانا، پھر بھی ساتھ اس در کے چپکا ہوا ہے، یہ مخلص ہے نا. سبحان اللہ. یہ مخلص ہے، اس لیے جڑا ہوا ہے. کچھ ملے یا نہ ملے مجھے یہ در نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. جو صرف ملنے پہ ہی خوش ہوتے ہیں، نہ ملنے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مخلص نہیں ہوتے. 11 مہینے کھاتے رہے. ایک مہینہ رب کا حکم آیا کہ کھانا چھوڑ دو، پریشان ہو گئے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے، کام نہیں کر سکوں گا، کام میں پریشانی ہوگی. اے خدا کے بندے، 11 مہینے اس نے کھلائے، صرف ایک مہینہ کہا ہے کہ میری خاطر تھوڑا صبر کر لے. کیسا تو بندہ ہے؟ مخلص نہیں ہے نا اپنے رب کے ساتھ، فراڈی ہے. مخلص ہوتا نا اپنے رب کے ساتھ
تیار ہو جاتا کہ مولا 1 مہینے کے روزے رکھنے ضرور رکھوں گا، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے رکھنے والے رکھتے ہیں، اکثریت ہے جو مسلمانوں کی رکھتی ہے۔ کوئی اکا دکا آپ کو کوئی ایسا نظر آ جائے جو بیچارہ بالکل ہی اللہ کے در سے ہی دتکارا ہوا ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات میرے پاس کچھ فرشتے آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے لے کر چل پڑے، اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس پہنچے تو مجھے کہنے لگے کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت مشکل پہاڑ ہے، اس کے اوپر کیسے چڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ چڑھنا شروع کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اوپر چڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور لوگ ایڑیوں کے بل الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، باتیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، خون ان کا بہہ رہا ہے۔ تو میں نے ان لے جانے والوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ افطار کا وقت ابھی ہوا نہیں، پہلے ہی افطار کر لیا۔ جو روزے رکھتے ہی نہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا کیا گمان کرتا ہے کہ جس طرح دنیا عیاشی کی گزری، مرنے کے بعد قبر میں اس کے لیے جنت کے بستر لگائے جائیں گے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ دنیا میں اتنا ہی وقت گزارنا ہے جو مقرر ہے، اس کے لیے اتنی ہی محنت کریں جتنا وقت دنیا میں گزارنا ہے۔ جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں سال گزارنے ہیں اس کی بھی کوئی فکر کر لیں۔ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی کی اتنی فکر ہے کہ صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، ہر وقت یہی باتیں۔ کسی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کئی بار میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو دین کی، کوئی بات کی، کوئی حدیث وغیرہ شروع کرتا ہوں، لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو میں اپنی بات کو وہیں روک دیتا ہوں، میں بیان ہی نہیں کرتا، چونکہ دین کا علم ایسی چیز ہے یہ اس کو بیان کیا جائے جو اس کا اہل ہو، اور دین کا علم سننے کا اہل وہی ہوتا ہے جو اس کو توجہ سے سنے۔ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ اس کے سننے کا اہل ہی نہیں، ہم ان کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میری عادت ہے اکثر و بیشتر کہیں بھی جا کر بیٹھتا ہوں تو کوئی گفتگو شروع ہی نہیں کرتا، چونکہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جا کر بیٹھیں گے، سیاست پہ گفتگو ہوگی، مکان بنانے پہ گفتگو ہوگی، تجارت پہ گفتگو ہوگی، شادیوں پہ گفتگو ہوگی، گھر کے مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ اگر گفتگو نہیں ہوگی تو اپنی اس زندگی کی نہیں ہوگی جو حقیقت میں ہم نے گزارنی ہے، اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ ہر قسم کے چیپٹر ہمارے پاس کھلے ہیں، ہر قسم کا موضوع ہمارے پاس دستیاب ہے۔ اگر کوئی موضوع ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے مرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، اگر میں اللہ کا نافرمان ہوں تو رب میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ موضوع ہماری زندگی میں ہوتا ہی نہیں، باقی سب ہوتے ہیں۔ آخر کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ ہیں یقین جانے انبیاء علیہ السلام آئے گزر گئے، اب انہوں نے آپ کے پاس نہیں آنا، پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو دعوت نہیں دینی، نہ رب نے آسمان سے کوئی فرشتے نازل کرنے ہیں کہ وہ پکڑ پکڑ کے مسجدوں میں لے کر آئیں لوگوں کو۔ اللہ نے مسجد میں آنے کے لیے 2 ٹانگیں دی ہیں کہ چل کے آئے، اور سلامت دی ہیں۔ کل رب پوچھ سکتا ہے کہ میں نے ٹانگیں سلامت تمہیں میں نے دی، 5-6 فٹ کا قد تمہیں میں نے دیا، یہ صحت تمہیں میں نے دی، رزق تمہیں میں دیتا تھا، پھر بھی جب کام کرنے کی باری آتی تو میرے کام کے بجائے اپنے کام اور دنیا کے کام میں مصروف رہتا تھا۔ بتا یہ وجہ کیا تھی؟ ہم تو کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کرتے ہیں تو پھر پوچھتے بھی ہیں کہ یار میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ رب نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ،
صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر کیا ہے ارشاد فرمایا، وہ سماعت فرمائے، فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس ایک مہینے میں صبر کرنا ہے، کس پہ؟ روزہ رکھ کے بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، یہ صبر کرنا ہے، اور اس کا اجر کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہوگا، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں مصائب و آلام، بلکہ صابرین کہاں ہیں؟ میدان محشر میں اعلان ہوگا صابرین کہاں ہیں؟ کچھ لوگ اٹھیں گے جو انتہائی تھوڑے کم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، نہ ان کے لیے میزان قائم ہوگا، نہ ان کا نامہ اعمال کھلے گا، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا۔ ان صابرین کے متعلق رب کریم فرمائے گا فرشتوں سے، میرے فرشتوں یہ دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، انہیں جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صبر کا اجر جنت ہی جنت۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے غم خاری کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم دردی کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک جو ہی آتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، غریب بھی ہونا، غریب بھی، کچھ بھی نہ ہو تو افطار کے ٹائم پھر بھی پلیٹ افطار کی بنائی تو پھر بھی اپنے پڑوسی کے گھر ضرور بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی اس کے گھر راشن ڈال رہا ہے، کوئی اس کے گھر پیسے بھیج رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ غمخواری اور محبت کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں کئی ہمارے مسلمان بہن بھائی جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک جلدی جلدی پہنچائیں تاکہ ان کا رمضان اچھا گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر عید آتی ہے تو عید پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے غریب رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، مسلمانوں تک کچھ نہ کچھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید اچھی گزر جائے۔ پہلے کیا فکر ہوتی ہے؟ رمضان اچھا گزر جائے۔ جب وہ آخر پہ پہنچتا ہے تو پھر خواہش ہوتی ہے عید اچھی گزر جائے۔ تو یوں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ محبت کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس پہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا اضافہ ہوتا ہے، کئی ہمارے مسلمان بہن بھائی پورا سال جن چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے افطار کے وقت وہ بھی ان کے دسترخوان پہ حاضر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا رب کا فضل ہوتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں پہ دو چیزیں ذکر فرمائی، فرمایا جسمانی رزق کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، روحانی رزق کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جسمانی رزق تو یہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، روحانی رزق اللہ کی عبادت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ رمضان میں وہ ہمارے مسلمان بھائی جو آپ کو مسجد میں پورا سال نظر نہیں آئیں گے، رمضان میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے روحانی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ رمضان ایسی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے خیر و عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چند الفاظ سماعت فرما لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو شخص اس مہینے میں اپنے روزہ دار مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اسے جہنم سے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، سب ایسے تو نہیں ہوتے کہ جو سب کو افطار بھی کروا سکیں، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ افطار کروائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ افطار کا مطلب یہ ہے اسے اپنے گھر بلانا ہے، روزہ کھلوانا ہے، کھانا کھلانا ہے مکمل اہتمام کے ساتھ۔ تو ہر کوئی کھانا تو نہیں کھلا سکتا۔ اس وقت تو دور بھی صحابہ کا ایسا تھا، جو آیا رب کے راستے میں بانٹ دیا، گھر کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک وقت کا کھانا بمشکل گھر میں ہے،
تو اب روزہ دار کو افطار کیسے کروائیں؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس شخص کو بھی مل جائے گا جو کسی کو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک کھجور سے، پانی کے ایک گھونٹ سے اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کروا دے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے بزرگ گزشتہ ان کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، اکثر سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے افطار کا سامان لے کر مسجد میں آ جاتے تھے، اپنا افطار کا سامان دوسرے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھ دیتے اور دوسروں سے خود افطار کر لیتے، ایک دوسرے کو افطار کر کے روزہ دار کو افطار کروانے کا ثواب پاتے۔ سبحان اللہ، زیادہ نہیں تو بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی رمضان المبارک جو مبارک اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے